جادو کی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے جی جادو کا وجود قرآن نے بھی تسلیم کیا جی بلکہ خود قرآن مجید نے متعدد صورتوں میں اور متعدد آیات میں جادو کا ذکر بھی کیا جی مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں جادو کا ذکر ہے اور پوری ایک ہسٹری بیان کی گئی ہے یہودیوں کی جنہوں نے جادو سیکھا جی انبیاء پر جادو کرتے رہے اور پھر جادو کے ذریعے سے یہ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے جی جب بخت نصر نے بیت المقدس کو اجاڑا بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر بابل لے گیا جی تو بابل کے اندر جادو کا بڑا رواج تھا اور سیکھا جاتا تھا اور جادو کے کرشمے دکھائے جاتے تھے جی تو بنی اسرائیل یہاں پہنچے یہودی یہاں پہنچے تو انہوں نے بھی جادو سیکھا اور پھر اس جادو میں وہ وحی کو نظر انداز کر کے اپنے نبی کی تعلیم نظر انداز کر کے جادو کے درپے ہو گئے اللہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں موجود ہے اور پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 81-82 میں اچھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو جادوگروں نے جادو کرنے کی کوشش کی جی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جادوگروں کا مقابلہ کیا اور ان کے جادو کا خاتمہ کیا اس کا ذکر بھی موجود ہے جی ہاں سورہ فلق سورہ ناس کا نزول بھی جادو کے توڑ کے لیے ہوا وہ بھی شان نزول کچھ آپ نے ذکر فرما دیا تو جادو کی حقیقت اور وجود تو ہے اس سے علمی تحقیقی اور مشاہداتی اعتبار سے انکار نہیں کیا جا سکتا درست لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جہاں تھوڑا سا سر میں درد ہو جائے تو آپ یہ ذہن بنا لیں مجھ پہ جادو ہو گیا ہاں رات دن بس جادو ہی ہو یعنی رہا آپ توہم کا شکار ہو جائیں کہ میرے ہر مسئلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی جادو کر رہا ہے ایسا بھی نہیں ہوتا یہ باقاعدہ کے علم ہے جس کی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے اچھا جی اب جادو کی آپ نے ذکر فرمایا کہ کیا یہ معقلات کا اور جنات کا سہارا لیتے ہیں تو جادو کی اصل جو اصطلاحی تعریف ہے وہ ہے ہی یہ اچھا کہ جادو ایسے الفاظ اور اعمال کا نام ہے جن کے ذریعے سے بندہ شیاطین کا قرب حاصل کرتا ہے ہاں اللہ اللہ اور شیاطین اس بندے کے فرما بردار ہو جاتے ہیں اور اس بندے کے کہنے پر پھر وہ ٹارگٹس پر جاتے ہیں اور ان بندوں پر جو مطلوبہ اثرات ہوتے ہیں وہ اثرات پیدا کرتے ہیں اب اس کی بہت ساری اقسام ہیں وہ بھی میں عرض کروں گا آگے جا کر اچھا اب جو جادو ہے اس کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد آیات اتاری جس میں سے ایک سورہ فلق اور سورہ ناس ہے جی جادوگر جادو سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے جی اس کا ذکر بھی قرآن مجید نے خود کیا ہے ایک تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ہی موجود ہے اچھا کہ یہ جادو کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا چاہتے ہیں جسے اصطلاح میں کہتے ہیں سحر تفریق اچھا بدترین قسم ہے یہ بدترین قسم ہے اور اس کو خود قرآن نے بھی بدترین قسم کہا ہے اس میں مقصود ہوتا ہے دو افراد کے درمیان جدائی ڈالنا یہ جدائی جنات کے ذریعے سے ڈالی جاتی ہے اللہ اکبر جنات باقاعدہ اس پر پورا ورک کرتے ہیں اور چاہے ماں بیٹا ہو چاہے باپ بیٹا ہو چاہے دو بھائی ہوں مطلب گھر کی دو اکائی دوست کو ہوں، برباد کرنے کے میاں لیے بیوی ہو اللہ ان سب کے درمیان یہ تفریق ڈالی جاتی اللہ ہے اب اس کی اپنی علامات ہیں اس کی اپنی تشخیص ہے اس کا اپنا علاج ہے جو سارا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہود تھے اب دیکھیں نا وہی تسلسل ہاں وہی ہزاروں سال سے ہزاروں سال سے ان لوگوں نے تخریب کا اور فساد کا کوئی کام نہیں چھوڑا انسانوں کا قتل عام ہو اس میں بھی یہی ہے جی اور پھر اس انداز سے شر کو پھیلانا ہو اس میں بھی یہ سر سودی فہرست ہے کاروبار میں بھی سودی کاروبار میں لیکن میں چونکہ جادو کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں تو جادو کے ذریعے سے بھی یہ دنیا کو کنٹرول کرتے آئے ہیں بالکل اور ابھی بھی ان کے ہاں اسرائیل کے اندر جادو کے شعبے قائم ہیں ایسا ہی ہے جادو کے ماہرین موجود ہیں اور وہ جادو کے ذریعے سے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں یہ چیزیں اپنی جگہ مسلم ہیں